الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى وعلى آله الأسخياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حب أبي بكر وشكره واجب على كل أمتي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله ينطق على لسان عمر وقلبه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا عن عمر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن عثمان أشبه الناس بي خلقا وخلقا ودينا وسمتا وهو ذو النورين وهو زوج ابنتي وهو معي في الجنة كهاتين فحرك السبابة والوسطى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
انا دار الحکمت وعلی بابها قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی امتی دجالون وکذابون 27 منہم 4 نسوہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی بعدی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء من زار عالما فکأنما زارنی ومن صافح عالما فکأنما صافحنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن صلی خلف عالم کأنما صلی خلف نبی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جے کو آندہ ہوئے تو اچھا پڑے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صدیق جلورید جمال محمد است صدیق جلورید جمال محمد است فاروق پہرادار جلال محمد است عثمان حیا پذیر خصال محمد است حیدر مقیم حجرہ آل محمد است ابو بکر جان ماست عمر دیدگان ماست عثمان زبان ماست علی تاج سرست ابو بکر ہمچو کعبہ عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر ابو بکر یار غار عمر میر درہ دار عثمان شاہ سوار علی فاتح خیبر ہر کے بد بیند یکے ادی چہار ہر کے بد بیند یکے ادی چہار یقین دان کے اد یہودان خیبر باجوں ہوب صدیق اکبر دے ملن حضور محال منکر چونتا مرتد سمجھی اے کال نہیں خود حال قیمت جملہ ہورے تو وٹ صدیق دہک والے سید صابر حسن حسین پیارے او کامل اکمل آلے پھر بھی محبت نال حکمت درود پاک کو پھیرا رہے سارے حضرات
جنہ جنہ کو اللہ زبان بخشیے او اچھی درود پڑھیں جیرے معذور ہیں شودے او دلج پڑھیں چاہ گنگے دی نمازی اللہ قبول کر گن دے سب تو پہلے اللہ کریم جل مجدہ العظیم خلاق کائنات وحدہ لا شریک مولا لم یزل دی پاک بارگاہ ہدیہ حمد و ثنا تعریف و تعظیم و تبجیل دے بعد بے شمار درود و سلامہ دے تحفے ہدیہ نظرانے گجر امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء دی پاک بارگاہ حمد و صلات دے بعد دعا ہے اے نورانی ایمانی روحانی وجدانی پر نور پر کیف پر ذوق پر سرور محفل جلسہ جشن عرس اللہ کریم اپنی بارگاہ قبول فرماوے کل تک تھی دے آج تک لو جہاڑے رحمتی برسات پہ تھی دیئے تساں ایمان تازہ کریں دے بیٹھو جلسے دا مقصد ایو ہوں دے قرآن تہی کوئی حدیث بھی او آئے 1400 سال گزر گئے نہ قرآن نمائے نہ کوئی حدیث نمائے حدیث و قرآن اوین البتہ اپنی اپنی ادائیگی دے زبان دا فرق ہوں دے آرکین دی زبان فرق ہوں دے اپنی اپنی زبان دی چاشنی ہے ورن ہر گلیرہ رنگ و بوئے دیگر رست ہر پھول دا رنگی اپنا ہوں دے خوشبو بھی اپنا ہوں دیئے اے علماء تو کو آتے ہوں خوشبو وچ محو کر دینن مستی وینن سادا ایمان تازہ تھی ویندے ساری روحانی خوراک اسا کو حاصل تھی ویندیے سادا دل ایمان نہ دسو ذکر برکت والا ہے اولیاء دا ہوئے انبیاء دا ہوئے پاک خدا دا ہوئے اندے رسول پاک دا ہوئے جتنے بھی واز و تبلیغ جاں اے محفل ہیں ایمان تازہ تھی دے دے یا کائنا اس واسطے اساں کیوں محفلاں بنے دوں ایمان دی بینٹی چارج کرویں دوں ہی چستی خاطر تا آن دوں بے شک لنگر بھی ہوں دے ہیں سہی مگر دنیا دے متنوع معقولات مشروبات کھانے ہر قسم دے ان دی لذت ٹیسٹ اپنی ہے مگر جڑی نبی دے ذکر دی لذت ہے وجود ایک سریر آونجے حضور دی شان سن کے ان دی لذت اپنی ہے ول ہر ذکر دی لذت اپنی ہے کلمہ پڑھو نا تے ولا او کہیں کو بخشو تو ول اگلے مردے کو ان دے ثواب دی لذت بئی آن دی یہ درود پڑھتے بخشو او ثواب دی لذت بئی ہوں دی ہے تے جے کر نفل پڑھ دے بخشو ان دی لذت بئی ہوں دی ہے عمرہ کر دے بخشو ان دی لذت بئی ہوں دی ہے جی میں ظاہری معقولات غذامہ دی ٹیسٹ مختلف ہونے روحانی غذامہ دی ٹیسٹ مختلف ہونے اے ہی بیا کیا آج کل کوئی روٹی دا چاول دا ایک رکے بھی پلیٹ چاول دا کوئی محتاج کہنی بلکہ کم چھوڑتے آندین اپنے کاروبار کو ٹھپ دے آنین اور ذوق نال بیٹھے رانن تھک دے نہیں ایک کوئی بئی شاہ نہیں بلہے بیٹھی یہ عشق رسول تا ہے جرہ انہا سارا کو محو کی تھی بیٹھی ہی خاطر دا آئے بیٹھوں ساری بینٹی اتنی چارج تھی ونجے اگر اندی بینٹی فل ہوئے نا والے ایک دو جہاڑے رابطہ بحال ہوندے مطمئن ہوندے دل تے آج بینٹی کو اتنا چارج کرتے ونج ترے جہاڑے دا دل آکھے نماز با جماعت پڑھاں نبی دے درودی پڑھاں حضور دے صلاۃ و سلامی پڑھاں قرآن دی زیارتی کراں تیرا دل آکھے تاکہ تیرے اندر وہ چارج تھی ونجے ہی چاس دی خاطر دا آندوں ایمان نال اچھا اے پچھلے مارکہ تو سہیں جیندے بیٹھے ہوئے صحیح گالے میں من گینا تو جیندیاں بیٹھا یا قبرستان دی بیٹھا اچھا خیر ہے کیونکہ سارے میں کئی ضلع طے کر دے آیا تے وہ سارے پاسے مردے نہ علیں دن نہ سبحان اللہ علیں دن نہ سر علیں دن دیکھو بلا آسو پاسوں کوئی مردہ بیٹھے یا جیندے بیٹھے نے ہی چستی خاطر دا آئے بیٹھوں
رات دا محفل ہوئے مزدور سارا دی تغاری چاہ دے آندے بچارا او ول آدھے بیٹھے تھے سویرے ول تغاری دے بجنے 12 بجا دیتن محفل والے اکو نیند نہیں آدھی نارے بیٹھا مرے کہندے او تیری مٹھائی دا بکھا نہیں تیرے لنگر دا بکھا نہیں او کو بئی شاہ جڑی کو بلائی بیٹھی ہے او عشق رسول ہاں او محبت رسول ہائی والے عرس پاک تے سبحان ایسے اساں بعض گالیں اے جا ہونین جڑے ساکو صدری نصیب تھینین اب مشائخ کنو بزرگاں کو سینہ بسینہ چل دین کتاباں میں نہیں مل دیاں اساڑے بزرگاں دا فرمان ہے جو جڑے ویلے کہیں دے محفل مناؤ عرس پاک دی اندے ختم دی یا اندے سالانہ ختم دی جتنی دیر وہ محفل بڑائی بیٹھے رہو نا اتنی دیر عرس والے ختم والے دی روح انہیں کڑے دیئے بیٹھی متوجہ رہے دیئے ان ایمان دا دسواں جڑے ویلے آپاں محفل جو پڑھاؤں سویر تے بیٹھے ہیں تے قبلہ جنہاں صاحب عرس پاک خان صاحب دا عرس جو ہے تے انہاں دی روح آپاں کو دیکھے بیٹھی گھاٹائے ہیں صحیح شیخ دی نگاہ بئی پاس وہ شیخ تا روحانی تھیا جسمانی شیخ ابا جو دیکھے جا محبت نالا سا ٹھار پوندوں والد جو دیکھے ٹھر دو یا کہنا اے بئی گالے تو سارے نوجوانہ کو اے لذت نصیب کہنی محروم ہیں سارے نا پنجی انگلی برابر نہیں ہونا نہ ہر مرد مردست نہ ہر زن زنست خدای پنج انگشت یکسان کرد اس واسطے ہر گال نہیں ہو دی مگر ایک واقعتے کو پتہ ہوں لیکسی جلے ابے دے آکھی مٹی ہے چو لوگ گیاں ول پتہ لگ سی جو پیو دی نگاہ شفقت نگاہ رافت نگاہ رحمت پدری محبت علی نگاہ کیا لب سے تم بر ملسی کو ہے نا گال آ گئی ہے ایک تا علماء کرام معزز پیچھو بہ گئے پیچھا میں دیکھا تھا مچھے نہ نکل بنی آدھے کوئی در نکلا دے یہ سکھدہ بیٹھی مولیاں کی دے تو باہی نے مگر اکتایا تانگ دیا بیٹا جان چھوڑاؤ حضرات محترم توجہ کرتے باؤ ہیں جی اے نات گو نات خان ماما نے شانہ بیان کرنے دن چلو ایک روح ایمیں حدیثہ میں ابے دا مقام دا صحیح جو نہ رستے بیچ بے شک ایک گال ضرور ہے اساری جنت اساری ماں دے قدمت لے مگر اے یقین سمجھو اساری اممہ دی جنت سارے پیو دے قدمت لے اساری اممہ دی جنت سارے ابے دے قدمت لے الرجال قوامون علی النساء للرجال علیہن درجہ قرآن آدھے میں درجے بخشن مرد کو حاکم بڑھائیں عورتوں دی محکوم ہیں اس واسطے والد والدے بولو دے فینا والد والدے بے شک نرازی نہ جائز کہیں میرے بابا تھی کر دے کہ نہ جائز ماری کھڑتا رہا دے ہیں قصوری کیا نہیں ہوندہ والی سزا دے دیں دے اے ہار دے بدرہ بے سیچ نہیں چھے جو پھر کر دے باروں نہیں کھڑا دیندہ دھوپ دے ہوتے ایسے کتنی گرمی ہوندی ہے تو آپ کو شاید نہ لگ دی ہوئے ہی واسطے نہیں وے جواب دیں دے تکڑے ہوئے وجود پتہ نہیں ہے دریائی علاقہ ہی واسطے ٹھرے ہوئے ہوئے حضرات محترم ہار دے وچ بدرہ جون چولائی دی گرمی بڑی سخت ہوں دی ہے بارہوں نہیں کھڑا رہن دی پر ایہا گرمی برداشت کر جلے شام تھی دی ہے نا تو وہ دین لہ گیا وال اندھارا ہوں دے سوجلا گئے نا وال او سوجلا تے کو نظر نہیں آونا اگر والد نہ جائز بھی نراز تھی دے برداشت کر بلکہ لوگاں دے مٹھے بول کنو ابے دی اوہا کوڑی گالی سونی لگ رہی ہے
مگر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، کیا خبر جڑا ہر دکھ سکھ ویلے تیرا حال احوال بنیدہ رہ گئے، نقصان جو تھی گی آ بیٹھے ابا میں بیٹھا تھا ہاں غم کیوں کرنی ہے، فکر نہ کر حالی میں جیدہ بیٹھا، تیرے ہر دکھ سکھ بنیدہ ہر دکھ سکھ تیرے گھندا سندا، مگر اپنے دکھ سکھ کبرے پاتے وڑ گئے تے کو نہیں سنے جو میں کیا وعدہ کرے نا، میں دم پاگل ہیں آج لوگ ودے تھیا مولانا صاحب دعا منگو، علامہ صاحب دعا منگو، پیر سین دعا منگو، ایسی حاجی صاحب دعا منگو، نعت خان صاحب دعا منگو، فقیر صاحب دعا منگو، کتھائیں لکھا کرے جو مولوی دی ہر دعا قبول ہے گرنٹی ہے شریعت دیکھ سیں، استاد دی ہر دعا قبول ہے کتھیں لکھا کرے، ہر پیر دی ہر دعا قبول ہے کوئی گرنٹی کہنے، حاجی دی ہر دعا قبول ہے کوئی گرنٹی کہنے، تے نبی سی فرمین دعا الوالد لے والد ہی، فرمایا جنہ ابا رو تے دعا منگے میں نبی زامنہ قبول تھی دیئے، جتنا دعا قبول ہے اتھا ویندانے، بھائی جا تے رولدہ وطیں وائندے پیران دے ڈھائے پو نرازے دوترا تھپڑ مار دے سی دوترا مکہ مار دے سی اگر سوٹی دے ڈنگوری ہے تے دوترا سوٹیاں لا دے سی 5 منٹ تو پیران تو سیر نچا تے دھار حقے تے رو 5 منٹ تے بعد دیکھی اوہ بابا تیری بوتھی چمیدہ وطا اسی تے کو منیدہ ہی وطا ہو اجڑ گیا کھیت تو برسا می کس کام کا جنا شکلہ لوگ پہ پیچھے رو خوش نصیب ہیں لو حضرات جیڑے صاحب عرص تا عرص کرو عرص والے دی نکاح ہوں دی بولو تو صحیح آپ خوش نصیب ہیں جو شیخ کریم اسادے ہوتے نگاہ رحمت فرمائیں اور انتظامیہ کو میں لکھ لکھ مبارکہ دینا پیر بھائی جتنے بھی ہیں جی نال متعلقین محبین جتنے بھی شامل حال دامے درمے سکھنے قدمے چندے جڑے لحاظ نال بھی ہیں او آدھے اندھے شامل حال تھین مبارک ہوئے فذکرونی اذکرکم تساں آج کہیں دی یاد کرو اللہ تو آدھا نائی کا نہ مٹن دے سی اللہ اکبر اس واسطے ایسا خوش نصیب ہیں ایسی جو اسائیں محفلیں شریک ہیں اساری روحانیت ہی روحانیت کی خاطر تا آندے ہیں یہ چس گنن تا آنے ہیں اللہ اکبر نگاہ کہیں دی اللہ کرے کوئی میل پوی ہوئے کوئی میل پوی مولانا محمد یار صاحب کی ہن سندھ کہیں بزرگ کنے تے بزرگ پوچھا مولانا آپ کس کو دیکھتے ہیں آپ فرمایا دیکھتا تو کسی کو نہیں مگر کسی کا دیکھا ہوا ضرور ہوں دیکھتا تو کسی کو نہیں اون مقام تے تا مکہ نہیں پڑنا مگر کسی کا اللہ کرے کوئی مل پوی کوئی اللہ والا مل پوی جرا کہ نہ روے اساں ہی رجے تو ہی رجے کم بڑھ پوسی چسا ویسی ایسے پیو ماں دی دعا خالص بغیر تمہیں یار دعا منگ دن ہوٹلیں کروینی بوتلیں پلینی ہیں جی پیر دے علماء تیرے کی دعائی منگ دن انہیں دے خدمتہ کرینی کھانے پیش کرینی اماں تے ابا بولو دے صحیح کوئی تمہ کہنی تیری دولت کو نہیں دے دے تیری ہی کو جائداد کو نہیں دے دے تیری نعمت کو نہیں دے دے بلکہ او تیرے واسطے بلا تمہ بلا غرض و غایت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حیدری پیر پٹھان پیر پٹھان پیر پٹھان پیر پٹھان پیر پٹھان پیر پٹھان تشریف رکھیے تمام احباب تشریف رکھیے تمام احباب تشریف رکھیے ماشاءاللہ شیخ کریم صاحبزادہ والا شان تشریف فرما تھی گن اساری محفل کو رنگ لگے بولو تو صحیح نا اساری ہوندی ابا ایک تار وہ تروٹ گئی دوا
اس واسطے تے شیخ کریم آئین انشاءاللہ ساری تار نہ ٹوٹا دے سے آپ دی نظر رحمت ہے سی اور جنہاں دے وجود نال دین دے کئی مدرسے چل دے پہ ایسے دین دے گال ہی کوئی اللہ دی قسم ازارہ دے پوترا کیا نہیں منے دے یہ بدماشوں کو سیدھا کر کرنے بولو تو صحیح انہوں کو نمازی پڑھا دینے تہجد گزار پڑھا دینے توبہ کرا دینے گناہ کنوں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر اللہ کرے کوئی مل پوی تے محبت علی لہر تے دلے ایمان نہ دسو سنیا کنے بھئی ہے کیا ہوئے باقی سالے کنے کیا ہی عشق رسول تا ہے باقی صرف یہ بے درد کل ہوتے نہیں سر ہلے نے دل کا نہیں ہلدا عشق اہل سنت کنے صوفیاء کنے مشائخ علماء کنے باقی سارے فارغ نہیں عشق تو انہاں کو کیا خبر محبت کیا شے ہوندی ہے اچھا بال میں تیرا توجہ کر کے نا بیٹھے جیندے ہوئے پچھلے مار کا تو ساں انہاں کو اے اللہ دی قسمیں اے جرے پاک نبی دا نان ہے چمنے دے محبت کو نکورین خالی ان محبت کا انہاں کو کیا پتا محبت کیا شے ہے عشق کیا شے ہے میں قبلہ شیخ کریم دی موجودگی بیٹھا عرض کرے نا اپنی جماعت دا میں نمائندہ بھی ہاں پنجاب دا میں رکن عاملہ دا ممبر بھی ہاں حضرات محترم مگر اتنا توجہ کربو محبت سارے کنو پوچھ میرا دل آہ دے اگر ابو بکر تا ابو بکر ہوں دے درد کتا مل پوئے میں ہوں دے پیر چمہ کی دے تیار پاک حسین تا وڈی شاہ حسین پاک دے درد کتا مل پوے میں ہوں دے پیر چمن کی دے تیاراں پچھو اے لوگو ہی نہ کنوں میں تا آل اصحاب دے درد کتے کو چمن کی دے تیاراں تو محمد نائی چمنے دا دیکھو کیا پتا محبت کیا اسدہ محبت والے لوگ ہیں اگر آونیوں محبت تو اساں قرآن دے خلاف کچھ امکن دے باہ میں 20 روپے میٹر دا ہوئے سستے تو سستا کیوں نہ اساں محبت چاہوں تا استاد مرشد ہاتھ ہی چمکن دے اگر اساں محبت چاہوں نا اممہ دے پیر ہی چمکن دے ہوئے کچھ شیر حلین دے کچھ انہیں ہندی میں سریا کھڑا ہوئے کریں یہ لذت تا دیکھ دیکھنا ایسی اممہ دے پیر چومتے دے دیکھ میں تارے کنو پشتا میں کو دسو جڑا ماں دے پیر چومے او بدبخت ہے یا خوش بخت ہے بولو 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 سارے بولو تا خیرے جڑا اممہ پہ دے پیر چومے او خوش بخت ہے جڑا نبی دے نا کو چومے او لیلہ دی گلی کتا جو نکلے مجنوں گلکڑی پہ چمدہ کرے خواجہ غلام فریدی اپنی نظم میں کھیندہ ہے کہ مجنوں کو لیلہ خوب دا کالا کتا لگ دے مٹھا لوگاں پوچھا وہ مجنوں کیوں کھڑا چم دے وہاں کہ لیلہ دی گلی دا کتا ہے اور دنیا دی محبت کتے چمبائی کھڑی ہے ساکو محمد دا نائن چمبائی مدینہ پاک دی سرزمین سبحان اللہ تعالیٰ چاہ حضور آج میرے اللہ کابڑی بیٹھیں یا پا میں تھکے بیٹھیں لنگر کھوائے فوجی ہاں نا لکائی بیٹھے چھیکڑی دا لکائی بیٹھے آتے میں کو آخر کسی وڈا پلمان بادل لڑ دے تے وڈے جرے استاد پہلوان او دائی چھے کر لکے اللہ اکبر مدینہ پاک دی سرزمین ہے یہ وجہ منظر ہوں دے بابا
جڑے مدینے تھی آئے وے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات انسان زندہ رہے تو مدینے میں رہے نمازہ مدینے دا چاسا روزے مدینے دے درود دا ورد مدینے دا کلمہ طیبہ ورد راتی مدینے دا دے مدینے دے اللہ نصیب کری اللہ اکبر حضرات محترم سرکار دی بارگاہ لگی پئیے صحابہ کرام بیٹھن تے حضرت بلال اذان دیتی ہے این واسطے حدیث پڑھدا پیاں تاکہ کوئی اے نہ کہ مولوی نہ چمن یا گال ہی تاں کر کے حدیث تا حوالہ تا کہن سی دیتا سرکار بلال اذان دیتی ہے جدا اذان مکی ہے میرے نبی پاک فرمائے مارکا کہ نواں کم تھی گئے وے حضور کیاں فرما ابو بکر کو پوچھو ابو بکر کیا کی قبلہ جناب بلال تو ادا نا اذان ایک ہی دے میرے کو ریحانی کیا میں چوم دے اکھیں دے لیندہ رہ گیاں نال درودی علیندہ رہ گیاں میرے سرکار فرمان فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہو فی صفوف القیامہ وقائدہو الالجنہ لوگو جنا ابو بکر وانگے میرا نام سن درودی پرسی دے اکھاں دے لیسی قیامت دے صفحیں جو لب لب کے صفات کرے سب تو پہلے کہیں چمیے نبی دے سامنے مدینے ابو بکر صدیق چمیے بولو دے صحیح نا تے والمننا آپا صدیق والے آپا ہیں صدیق سادہ ہے اساں صدیق والے ہیں اگر ابو بکر دا نا گھندے دا نا چمن شروع کر دے یہ نا نے چمدہ دا وال صدیق دا نا تو نا کھن محبت بیٹھے ہیں ولی کامل دی نگاہ دی خاطر بیٹھے ہیں اللہ کریم انہاں بزرگاں دی نگاہ شفقت سڑے ہوتے روحانی تھی پوے کئی کرشمے ڈٹھے سے بعد از وصال رنگ ڈٹھے مزار دے وچ بہتے رنگ ڈٹھے حیات اتنا ظاہری رنگیں دے رہ گئے مگر بزرگان دین بعد وہ نبی سائیں روزے وچ باہے کے غلاماں کو جاگ دے زیارتیں کرا چھوڑیں ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مولوی اشرفی تانوی لکھتے 75 باری جاگ دے نبی سائیں کو لٹھے اللہ اکبر کیوں جا کھان ہیں صحیح اچھا اے ہون 15ویں صدی لگی کھڑی ہے میں کہا تو ساں عالم ارواج اللہ سے کو آکھیا میں کو 15ویں صدی بھیجی کہیں کہیں آکھیا اپنی مرضی نال کہیں کو 15ویں ہے کہیں کو 14ویں ہے کہیں کو 13ویں ہے کہیں کو 10ویں صدی ہے کہیں کو 8ویں صدی ہے کہیں کو 5ویں ہے 6ویں صدی عبدالقادر جیلانی کو اور جی میں محبت دے الفاظ این آنکھوں چاہنا او ٹاڑھا سونا لگ دے جہرے 14ویں صدی دے دا دے ہن او 14ویں صدی دے بھیجنے جہرے 10ویں صدی دے دا دے ہن لائے قانونہ کو 10ویں صدی دے بھیجے جہرے 5ویں صدی دے لائے قانونہ کو 5ویں صدی دے آنکھوں صدیق نبی دے لائق دے دا دہا نبی دے زمانے بڑے عمر نبی دے دادا عثمان نبی دے دادا علی قیامت والے نہیں خدا پچھا جا میں تیار کو چون دے دیتے ہیں تو کیوں گلا کریں دا رہ گئی کئی فیملیاں بیٹھے ہو سے سائیں پٹھان خان سلسلے نہ تعلق ہے کوئی ارائیں کوئی جات کوئی مغل کوئی چودری کوئی پتہ نہیں ڈھیر سارے قوماں ہیں صحیح تو آکھیا اللہ سے ہمیں کو ہی کاسٹ بھیجی میں کو ہی قوم بھیجی وہ اپنی مرضی نال کہیں کو کہیں قوم کہیں کو کہیں قوم کہیں کو کہیں قوم تو وال مننا بوزی نا آکھو امام حسن کو نبی دے گھر بھیجے بولو تو صحیح نا حسین پاک کو نبی دے گھر بھیجے سے اور نبی دے گھر دے دادا اسا سننی ہے پکے سارے دو اکھیں ایک اکھ کہنی جڑی اکھ نال اسا صحابہ کو دے ہوں اکھ نبی دی آل کو دے
ساکو آل نالی پیارے ساکو اصحاب نالی پیارے اصحاب تے اصحاب آل تا آل رہے ساکو تے نبی دے مدینے نال پیارے ساکو مدینے دے گلیاں دے بلیاں دے کتیاں نال پیارے تو کیا سمجھ دے اللہ دی ون دے ایسے اے جڑے ویلے کوئی بیا ملک ایک ملک کو کوئی نوی مشینری دے وے نا کوئی نوی ٹیکنالوجی آ ونجے تو والا او ایمی آدھے بھی ایک غلطی کر ویسے نہیں کوئی استعمال کہنا کر سکتے ہیں والا او نال ایک کتاب گائیڈ بک رہنمائی کتاب جا دیں دے جو مطلب بھول ونجے ایک این کھولنے این بند کرنے این دا اے بٹانے اے ناٹی تھا کسنے او نال دیں دے تے جے کر او بہو قیمتی ہوئے تے خطرہ ہوئے جو اے سمجھ کہنا سکتے ہیں وال اور نال اپنا انجینئر بھیجیں دے اپنا خاص بندہ بھیجیں دے انہاں کو وان ہوناں دے ملک کے پیسہ بہو بھرے نے چیز مہنگی ہے او نہ ہوئے نقصان کار کھڑیں اسادہ بھی تے اپنا بھی اے ایڈو کتاب کھول کھڑی انہاں کو ڈسامی دیکھو اے لکھیا کھڑے اے این کرنے اے لکھیا کھڑے اے این کرنے تاکہ ایہو ہوئے نا اللہ اکبر حضرات محترم اللہ نبی پاک کو بھیجا بولو تے صحیح بوئستو لِعُتَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاق مقارم اخلاق مکمل کرن واسطے فرما میں نال ایک گائیڈ بک رہنمائی کتاب قرآن مجید پیا بھیجے نا میرا محبوب نہ قوان قرآن پڑھ دے سنا والویں کر دے لکھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جی میں قرآن اویں ون کے انہاں کو کرتے لکھا عملی طور دے انہاں کو دکھاوا کہ تائیں غلطی نہ کریں مولا کریم میں کو بندے دے میں انہاں کو سکھائیا ہاں میری عمر تن چند سال بڑھائی وہ پیچھوں وال غلطیاں نہ کریں اللہ چون دے ابو بکر دیتائی کوئی سکھا چاہ بولو نہیں بیٹھے حضرات ابو بکر ای کو سکھا عمر عثمان مولا کائنات انہاں کو سکھائیا مولا میں سکھا دیتے میں ہون جناب آلہ ہون اے گمراہی تو محفوظ ہیں بولو تو صحیح نا ہون اے گمراہ کائنات تھی سن میں مطمئن نبی مطمئن بولو تو صحیح نا نبی مطمئن نبی کو کوئی خطرہ کائے نہیں اللہ اکبر مولا سکھائی بینا فرما یارہ ہونا آکھ دے اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس انہاں کو آگ یہ تسا ایمان گھناؤ ایمیں ایمان رکھا ہے جی میں نبی دے یارہ دا ایمان ہے فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر ایمیں ایمان کھینا میں والے ہدایت یافتین اللہ صحابہ کرام دے ایمان کو نمونہ پیش کیتے نمونے دے طور ایک کسوٹی ہے کو دیکھتے ہی میں دعوے نہ لادا کوئی بندہ اٹھی کڑے مولویہ بریلوی ہے تساں فلانا کام تساں کریں دے وے میں ثابت کرے ساں جیرا ساں کام سارے معمولات ہے میں دسے ساں صحابہ کرام تے موجود سارا عقیدہ ہوا جیرا صحابہ والا عقیدہ بولو تو صحیح نا سارا عملی ہوا جیرا صحابہ والا عقیدہ ہاں اللہ اکبر حضرات محترم میں بھی یاد کرنا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس ایمان جنہوں جی میں صحابہ دا ایمان بال تو ساں کامیاب ہے اللہ انہوں کو ایمان دی کسوٹی بنائے ہیں جی اور فرما السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ وردو ہو فرما اے جیڑا پہلے ہن نہ پہلے السابقون سب تو پہلے اسلام جامع اولون پہلے من المہاجرین والی بھامے مہاجر ہن تے بھامے انصارن فرما جڑے انہاں دے نقش قدم دے چلے نا والذین اتبعوہم بإحسان انہاں دے نقش قدم دے چلے رضی اللہ عنہ میں ہنے دے بھی خدا راضی تھی قرآن ہے ہاں تاکو میں کو لوڑا پڑھے وہ شیر نہیں اللہ اکبر حضرات محترم سادہ عقیدہ ہے
ایک نہیں جناب نبی سیندہ دریا رحمت تا واجدے چایا جنا صحابہ نبی دا دریا رحمت دا واجدہ بیا کوئی نہ کوئی موتی مونگے اسا کو عطا کریں دے ہن اے مراد آباد دے لوگی ہو جنہ کو واجدہ ہوتے چوپ کر دیں سبحان اللہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ اکبر حضرات محترم آگو سرکار فرمایا جلے جوش رحمت دا آیا نا گھنتے منبر فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ نبی دا بندیاں دا نا گھنتے فرمائے جنتیں دنیا تے آگ سکدن میں جنیاتے ہمیں کو ٹکٹ نبی دیتے گئے اللہ فرمایا جبریل لبیک یا جلیل یار اپنا ہاتھ ٹھاری کھڑی میری رحمت دی چھالی کر رہا مولا کیا فرمایا آگ کلن وعد اللہ الحسنہ میرا یار آتے دے کل صحابی جنتی یہ قرآن ہے اللہ اکبر عقیدہ کھرا رکھا کر کھرا کیوں ملدہ نہیں پر قیمت چنگی ہے کھری شہدی قیمت مول چنگا لگ دے عقیدہ ہی سونا کر رہا ہوئے ڈاما ڈول این نو جدے لئے چوپڑیاں اڑھے ہمارے دروکڑیاں این نو ہوئے رکھے بھی مذہب نہ بڑھے لالچ نہ کر کھرا تھی مذہب دا کھرا تھی نہ صحابہ پاک دی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں نہ آل پاک دی اساں آل دے بھی غلام حضور دے اصحاب دے بھی غلام لا تمسوا النار من رآنی ورآ من رآنی حضور فرمایا جائے میں کو ڈٹھے وال او کو دیکھن والے بے ڈٹھے انہیں دوہائیں دے جہنم دی بھا حرام تو سا کیا سمجھ دو میں تا حیران او بندہ انہاں پاکاں دا گلہ کریں دے جیرا بے نماز ہے جن دا رزق کی حلال دا ہے پتہ نہیں کہیں جن دی سوانی بے نماز ہے گھارے چ نماز کہیں شریعت دا پردہ کہیں جڑا دھی دا حق کھا دے مر گئے بھیڑ دا حق کھا گئے ہمسائیاں دے بننے وطا دے رقبے وطا گئے لوگاں دے بھون دے پٹھے واٹھ دے جانورہ کو کھوا گئے دیکھو کیا خبر صحابہ دی شان دا تائیتا حالی دین دے راہ دے کنڈا ہی نہیں چھلیا ہنائیں کنو پوچھ جنہ تن من دھن صاحب کو نبی دے تو قربان کر ہمیشہ واچ کٹ دے کلے دے زور دے اس ساری محاورے تھیں ہو سی شاید ہے نا سی تھوڑا لہجے فرق محاورہ تے ہی کو ہے میں بیٹا میں پی اے صاحب کنے تے وہ آکھیا وہ فلانے اوکھو کھر کو ساڈا ہو جڑا ریڑھی چلیں دے وہ گیا وہ ساڈا ہی آکھے جو ادے میں نہیں آندا میں دانے کا نہیں کھیندا میاں صاحب میں حیران میں کہ یہ اتنا اوقات ہوندی ہے نا ہیں سی 2-4,000 5-10,000 دی ہوتی ریڑھی ہے تے یہ اتنا گال کرے سردار کو پیا نال بیٹھا ہوں آکھا مولوی صاحب او نہیں بلیندا پیا پچھو ہاتھ کہیں بے سیاست دان دائی ہمیشہ کوئی نہ کوئی تد ہو دیئے جڑا بلیں دے وچ کلے دے زور دے کڑ دیئے میں کڑ سا میرا پھراوا میں ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کنو پوچھتا تو میں نبی دے یاران دا گلہ کرتے کو کہت دی تد دے یہ میں نا اللہ اکبر حضرات محترم ایک حدیث پڑھا چاہتا یہ چھے کڑے جلے مجمع او تھک تھوک ونجے ولا پیچھے ساکو دینے آؤ سی ہون تو آدھا ٹائم آگے وقت آگے رات دا ہوئے تا سنی ساکو دو بجے کن پہلے ٹائم کہنے
یہ سنیا دے ایک رواج ہے، تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرما الحسین منی و انا من الحسین، حال دی گالی تو ہوئے نا سی۔ حضرت حافظ فتح محمد صد جلال پور دے بزرگ گزرے ہن تے انہاں کو مرید ہیں سی میں سجی اکھ نال حضور دی آل کو دیکھدا، کھبی اکھ نال حضور دے اصحاب کو، ٹھیک ہے میرا عقیدہ، پر میں نے کھبی اکھ حالی تک اندھی کانی بھی تھئی والی بندے دا پوتر بن جیڑی اکھ نال نبی دی آل کو دیکھے ہوں اکھ نال نبی دے یارا کو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضور فرما الحسین منی و انا من الحسین، فرما میں حسین وچوں تے حسین میرے وچوں۔ صحابہ عرض کی تھی حضور ایک من دسا کو سمجھ آگئے، حسین تہاڈے وچوں ہے، تہاڈا نواز ہے، تہاڈے دھی دے جگر دا ٹکڑا ہے، دختر ہے، لیکن تساں حسین وچوں کیویں سا کو اے من سمجھ نہیں آندا۔ حضور فرما لوگو حسین دی جان میں نبی کنو ظاہر تھئیے، محمدی شان حسین کنو ظاہر تھے۔ میں جو روزانہ دعا بیٹھا منگدا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلے کا، مولا میں کو شہید بنا، میں کو شہید بنا۔ نبی دی دعا قبول ہے۔ اللہ فرما محبوب دعا تیری قبول کرے نا، پر حقیقی شہیدو قوہ دیں جرا کافرانا لڑدا لڑدا مر ونجے، جان زبا کرا دے وے، میری غیرت گوارا نہیں کرے دی، تے کو یار بنا دے کافران کو ذبح کرا، اے میری غیرت گوارا نہیں کریں دی۔ اللہ اکبر۔ حقیقی شہید حقوہ دن جرا کافران نہ لڑدا لڑدا مر ونجے، اوکو غسل دی لوڑ کہہ نہیں، کفن دی لوڑ کہہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ذوقج بیٹھے ہو میں پوچھیا علماء کنو ایدے وچ راز کیا ہے کہ شہید کو غسل دے کفن کیوں لیتا ویندا؟ انہاں فرمایا کہ جنہ محشر دا میدان تھی سی، شہید ہوں لباد جھوٹ سی، تاکہ محشر والے کو پوچھنا نہ پوے، پر ایک انہوں پتہ لگ سے اے شہید آندہ پہ۔ ہر بندہ دیکھتے کہ دی شہید آندہ پہ، ہی لباد کہیں دا ابا آسی، کہیں دا پتر آسی، کہیں دا ماما دے دادا آسی، کہیں دا جناب اللہ بھائی ہی لباس جازی۔ اگر ذوق جی بیٹھے ہو میں کو پوچھا دے ہو نبی دا چاچا کڑے لباس جازی سو جناب آلہ۔ اللہ اکبر۔ حضور دا خاندان کیڑے لباد آسی۔ آج اے جناب اے چودریاں دا قبرستان ہے، اے ارائیاں دا قبرستان ہے، اے خانہ دا قبرستان ہے، او برادری دے قبرستان دے وچ قبرہ جمعین، مگر نبی دے خاندان پاک زینب دی مدار کے تھے، بی بی سکینہ دی مدار کے تھے، حسن پاک دی مدار کے تھے، حسین پاک دی مدار کے تھے۔ لوگو نبی دی امت دی خاطر نبی دے خاندانی بکھر گئے۔ احسان من لو، نبی دی آل دا احسان من لو یارو۔ اللہ اکبر۔ فرمائی واسطے میں توڑے خاندان ایک ایسا شہید بڑھا دینا جیرا قیامت تک وہ جا شہید وال نہیں آونا، وہ حضرت حسین بڑھ گئے۔ ہی واسطے جناب آلہ اللہ اکبر۔ کوئی مثل شاہ سکلین بن نہ سکا، کوئی مثل شاہ سکلین بن نہ سکا، خدا کے نور کا وہ نور عین بن نہ سکا۔ ولی بنے، نبی بنے، خدا بھی بنا ڈالے، مگر حسین بن نہ سکا۔ یہ دنیا تے دو نبری جلدی رہ گئی۔ کوئی جناب جبے چوبے قادے ولی بڑھ بیٹھے ولی ہن کہنا، کوئی نبوت دا دعویٰ کر بیٹھے نبی کو نہ ہن، کوئی خدائی دعویٰ کر بیٹھے، مگر آج تک تاریخ تے بر کے چوپن بلکل کوئی نہیں آیا کوئی جھوٹا حسین آیا ہوئے۔ اس واسطے کہ ولایت دے دعوے دے ظاہرے چ خرچ کچھ نہیں تھی دا، نبوت دے دعوے ظاہری خرچ کچھ نہیں تھی دا، خدائی دعوے دے ظاہری خرچ نہیں تھی دا۔ حسین کون سنواوے؟ کوئی پہلے 72 کہاوے والنیزے دے قرآن سناوے تا حسین
کوئی مثل شاہ شکلین بن نہ سکا، خدا کے نور کا وہ نور عین بن نہ سکا، ولی بنے نبی بنے خدا بھی بنا ڈالے مگر حسین۔ عقیدہ کھڑا ایمان صحابہ والا بولو تو صحیح، آل نال پیار۔ اللہ اکبر۔ میں آخر تھوڑی ہی ایک گال کرن چاہنا، اللہ سی دنیا دے بھیجے ہر بندے دا ہر شاید دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرمائے دے میں تو عبث تے بیکار بے فائدہ بے مقصد بنائے، ہر شاید دا مقصد ہے۔ بھئی موٹر سائیکل گھننے ہیں سواری واسطے، انہاں مقصد ہے۔ منج گاں گھننے ہیں بچوں کو دودھ پلاؤں، کپڑے گھننے ہیں تن کو ڈھانپن واسطے، جتی گھننے ہیں پیران کو کنجن واسطے، پٹکا گھننے ہیں ساردی زینت بڑھاون واسطے۔ تے جڑا کپڑا وجود نہ ڈھکج سکے نہ ڈھانپ سکے، وہ کو 2000 دا کوئی گھنسی، جڑا موٹر سائیکل سٹارٹ نہ تھی وے وہ کو 50,000 دا گھنسی کوئی، جڑی مانج کھیر نہ رہے 3 لاکھ دی گھنسی کوئی، جڑا مکان رہائش تے قابل نہ ہوئے وہ کو 50 لاکھ دا کہیں گھننے۔ جڑی شے اپنے مقصد دے نہ اترے ان دی کوئی قدر و قیمت کہے نہیں، تے کوئی انسان کے واسطے بڑھائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں تے کوئی عبادت واسطے بڑھائے۔ قل ما یعبکم بربی، فرما سنو اگر تو رب دی عبادت نہیں کریں دے تواری میری دربار دے کوئی قدر کہیں۔ جب میں تو عبادت دی خاطر ہر جانور گھا کھاون واسطے پانی پینے سے منہ تلے کریں دے نہیں کریں دے بابا، جرا انسان دی واری ہے نا، اللہ فرمائے تو خوراک دی خاطر منہ جھکا نہ کری میں تیرے ہاتھ بڑھے نا، لکمہ چاہ دے تیرے منہ تیرے سن، میں اے برداشت نہیں کریں دا لکمے دی خاطر تیرا منہ تلے جھکا تھی وے، تیرا سر جھکے تو میری عبادت دی خاطر جڑی شاید اپنے مقصد واسطے بلکہ بے مقصد ہوں، کوئی جوتی چاہ رکھے سیر دے دے پٹکا چپاوے پیران کو کیا کہہ دو پاگلے چریائے مینٹالے کالہے مقصد ہوندہ بیا تائیں ہوندہ مقصد بیا دا کی تے لوگ تے کو پاگل سڑے سن تے کو سر دیتا رب عبادت کی تے تے امیران دے قدمہ دے جھگا دیتے دنیا داران دے پیران دے رکھ دیتے عزت دی امید رب کو نمانگ دے نہیں تھی سکتا، اسا مقصد واسطے ہیں، کوئی نہ کوئی سارا مقصد ہی تھا پیدا تھے ہیں، کوئی بے مقصد کہن سے این واسطے حضرات محترم مسلمان دا طرز حیات اے جناب فوجی صاحب دا حکم ہے، میں ہوں پاسے تھوڑا جا گھن آیا تھوڑا جا گال والا اے او دعوتی آکھے نا میری فرمائش پوری نہیں کھا میں 2 گھنٹے بعد کرو کہہ دی چاسکا نہیں آئی، اس واسطے اللہ اکبر ہوں ڈرنا پاؤں دے وہ اگے جماعتی ڈر دے ہن امام کن ہن امام ڈر دے بولو تو صحیح جماعت کو کسی کاٹ نہ چھوڑے تمہارے پاس نہیں ہے کہیں نہیں امام کو نوکر بڑھائی ہے بولو تو صحیح نا چودھری صاحب بیٹھے دے بودا بیٹھے امیر بیٹھے دے دے مولی صاحبہ بوتل تا پکڑی ہے تیرا نوکر ہے بولو تو میں تمہارے پاس نکالتا میں سے پہلی باری آیا یار خیر ہے اللہ اکبر حضرات محترم زندگی دا مقصد مسلمان دا مقصد ہو رہے کافر دا مقصد کچھ ہو رہے مسلمان کہیں بے مقصد دی خاطر زندہ ہے کافر کہیں بے مقصد دی خاطر زندہ ہے ذرا توجہ کر بیسو تے جے کر جیندے بیٹھے وے نال سبحان اللہ اللہ چھڑے تواری مہربانی ہے تو میں بد دعا کی تھی نا رات کو شام کو تاری سوانی جیب خالی کر گئی تھی میری بد دعا کو ڈرو
بچنا تمہاری جیب کاکھ نہیں شان دوں گا اگر ڈر بچنے ہی تو میری گال مان گئے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کر دے باؤ کافر دی زندگی دا مقصد کچھ بھی ہے مسلمان دا مقصد حیات کچھ بھی ہے مسلمان کے دیکھا کہیں بے دی خاطر ودا جیندے کافر کہیں بے دی خاطر ودا جیندے مسلمان جناب دے کافر دے مقصد حیات فرق ہے کافر ودا جیندے اپنے نفس دے خاطر نفسا کے حکومے کو جناب حرام گوشت کھوا ہوا کہ کھا گدڑ کھا سور کھا وہ کھا جڑی مرضی آوی میں تے کو راضی کرنا ہے وہاں کے میں کو شراب پلا ہوا کہ جڑی قسم دا کہ وہ پلا ہوا میں تے کو یاد راضی کرنے کافر اپنے نفس کو راضی ودا کریں دے ہر کم نفس دی خواہش تے مطابق ودا کریں دے مسلمان این واسطے ودا جیندے جو صاحب روزے علمانیج پوے گنبد خضرا دا مکین منیج پوے اندہ دا ریموٹ کنٹرولی مدینے بیچے او آنکھے تا شے حلال ایسا کھان دوں او آنکھے حرام ایسا بولو دے بھائی نہیں کھان دے اسادہ تا ریموٹ کنٹرول مدینے والے کولے جناب اعلیٰ ایتا حضور دی خاطر ودا جین دے اللہ کرے نبی خوش تھی پوے مدینے والا راضی تھی پوے گرمی دا موسمہ حال ساون بدرہ دا موسمہ جون جولا لگ جا پیا بارو دیرے دے مانجا پیا ہائی ایک بندہ جناب دریا دے سفر تو آئے ریت علاقہ تائے کر کے آتے منجے دے ڈھائے پہ جناب ساپ ہلیا ودے لب خوشکن اساں سمجھے جوان کو جناب ترہے کنو حال خرابے اتریا ودے پیاس لگی ودیس پیاس ہوئے نا بندہ بول اچھا آواز کیوں نکل دی دو گاری ہونے نہیں یا تا بندہ روٹی اے تک کھا دی بیٹھو ہوئے نا والی آواز تے ترائے دیندہ بکھوت والی آواز پچھلے مرگا تو سن کے رکھاتے تھے اچھا حضرت میں کو ایڈے سا میرے لالی میں کریں ہر مولوی لالی میں کریں واہ 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 ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں اللہ اکبر حضرات محترم اساں کے جوان تریہ کنو پیاس کنو مردے مولے گھر گئے ہیں روح افزادہ جگ بھریے سے برف ستیے سے گلاس بھر کے دیتے سے منہ پھیر کے بہ گئے نہیں پیدا تریہ کہنی پیاس ہے لب خوش کہنی ہے دل نہیں آدھا کریں دے کیوں نہیں پیدا وہاں کیا میں کو روزہ ہے ایتا میں کو نفس تا آہدے میں کو دے مگر اڈو حکم اتم الصیام الی اللیل رات تاکی کو لکمہ گران نہ دیوی پانی دا گوٹ نہ دیوی میں کوئی ہی کو راضی تھوڑا کرنے میں تا حکو ودا منے دا اے میں کو پکھے تلے سما سکدا کولر تلے سما سکدا اے سی تلے سما سکدا کپڑا گلا کر دے او تو تان سکدا شام تک میں روٹی کھاون پیون دا سمانی کو نہیں دے سکدا معلوم تھی دے مسلمان نبی دی خاطر ودا جی دے کافر نفس دی خاطر ودا جی دے اپنے کرے بانے چھاتی پاؤ میں کو ڈسو اپنی زندگی دے ہوتے نگاہ دوڑاؤ ریورس بٹن لا دے دیکھو کیا سادہ طرز حیات مسلمانہ والا ہے یا کافرہ والا ہے میں تو کو مسلمان آکھا یا کافر سارا زندگی بخشد حیات نبی کو من اللہ اکبر حضور جو فرمایا اجلسوا علی مکاناتکم جتھا کھڑے ہوئے بہ ونجو ایک صحابی او ہندے وچ کھڑا ہا بھانے وچ جتھا اٹھ بکریاں ہن اتھاں ہی بہ بیا مسجد آندہ پیا تے جتیاں لی جا دے ایک قدم اگو ہستے ایک جتیاں لی جا اتھاں ہی بہ گیا صحابہ کیا تو اوبا قدم چاہتے اندر رکھے ہاں چاہ وہاں کہ نبی شی کہنے فرما جتھاں کھڑے ہوئے بہ رہو جے قدم چاہا مر ونجہا نبی دا بے فرمان تھی تے مر رہا مقصد حیات صحابہ کرام کن سے
ایسے ہی حضرت عثمان نے کنی آئین فرمایا لوٹا بھراؤ لوٹا بھارن وضو کیتے نے اٹھی دے کھلن کھڑ گئن تبسم لوگاں پوچھا کوئی ایو جی گال تا کہنی کھلن واری کوئی ایو جا مقام تا کہنی کوئی حادثہ تا کہنی تھیا فرما کہنا میں ایویں نہیں کھلیا میں تھے نبی کو ڈٹھا ایویں وضو فرمایا ہانے اٹھی دے تبسم فرمایا ہانے وال میں بھی ہوا سنت وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان بھلا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ترہ مقصد حیات کچھ نفس تے شیطان دے پیچھو نہیں لگنا تے نبی کو مناونے قبر کہیں آونے پتروی مٹی پا دے ٹور بیندے بیٹھے جیندے ہے بے اچھا بھی آج قسم تو رو چلو ادھاری سبحان اللہ آکو چاہ ولا میں آتا ہوں جڑنا کھائے ادھار دی ماں مر گئی ہے یہ سخی لوگ ادھار ہی نہیں دے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کر دے باؤ میں بھی یاد کرے نا اور صحابہ کرام نبی دی سنت دے اتے عمل کیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ خلافت دے بیٹھے حضرت لوگ صحابہ آکیا قبلہ اے حضرت اسامہ کو نامنیان دیو اے نوجوان آدمی اندی بدلے کوئی بیا بڑھا دیو جرنیل بیا بڑھا دیو لشکر نبی تیار کیتا فرمائنے ابو بکر مر کر سکتے نبی دے فیصلے کو نہیں ہٹا سکتا اللہ اکبر اس واسطے جناب نبی پہلے عمرہ کیتا والحج کیتا ابو بکر ہی پہلے عمرہ کیتا والحج کیتا عثمان ہی پہلے عمرہ کیتا والحج کیتا مولا کائناتی پہلے عمرہ کیتا والحج کیتا عمر سہی کو چونے ہر سال امیر حجاج بڑھیا کر میدان عرفات خطبہ فرما خوف اتمر ونیا نبی دا مدینہ چھوٹوے سی میں چانا میری قبر مدینے بچ بڑھے بولو تو صحیح نا اللہ اکبر وقت آخر مدینے جب میں پہنچ جاں روح میرے جسم نو چھوڑ جاوے جداں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینے دے بازار او کیڑے خوش نصیب ہیں جنہاں دا جنازہ حضور دے نال آپوں دا ہے مرن دی چاس ہے مرنا تا ہے چاس دا مر کہیں لیکھے دا مر کہیں کھاتے دا مر کہیں دے ناوے مر کہیں دا راہ تک دے مر کہیں دا راہ اڈیک دے مر وہی بے سیر ریسا نہ مر بے ملا نہ مر مردیں دا چاس دا مر نبی کو شاد دے مر مرنا تا ہے کاکا اندے بغیر سارا گزارا سادت عقیدہ ہے تو نبی دے بغیر سارا گزارا اگر ساری زندگی پڑھ دے لا الہ الا اللہ اگو نشی پڑھیا خاتمہ خیر ہے جب تک اگو محمد رسول اللہ نہ آکھے ایمان کا ہے نہیں قال نبی دی ذات ہے این واسطے من ربوں کا تے رب کون ہے ربی اللہ اللہ بخش دے ہوں فرما کو پوچھو ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے فرما دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے مولا اسلام میں سب کوئی نماز روزہ حج زکات سب کو اسلام ہے کوئی رہتا نہیں کیا فرما تریجا لازمی سوالی پوچھو ما تقولو فی حاضر رجل اے سونا جو آیا کرے سنیانے ہاں داد کیا دے یہ جواب دے دے وے تو والا این دے پچھلے نمبر ہی لا دیو یہ لازمی سوال ہے جے کر جواب نہ دے پچھلے ہی گئے پچھلے ہی معتبر کہے نہیں پچھو نبی دی ساتھ آخرت نجات دا دار و مدار نبی دی ساتھ نبی دے بغیر گزارا جب تک نبی پاک دے درد آمنا کہے نہیں تیرا کئی مقصد پورا مقصد حیات ہی ہوئے نبی نال وابستہ رہے اور نبی دے غلامہ نال وابستہ رہے
اور انہاں لوگاں کو دعا کر جو تو کو نبی والا رستہ دکھے ہیں اے رستے دے کو پہنچیں دن اے خوش میں پہلے جملہ آ گیا اسارے تا پتر آکھیا نہیں ملیں دے اے بدماشاں کو سیدھا کر کریں ایسے انہاں دی نگاہ دی تاثیر ہے اللہ کئی لوگ اللہ سے ہی خاطر بڑھائیں او رشتہ دار برادر دی خاطر کیا نہیں ہو دے وہ اللہ دی مخلوق دی خاطر بڑھیں کئی اللہ دے بندے ای ہو جائیں انہاں دا کوئی مقصد کریں انہاں مقصد خدا مخلوق خدا دی خدمت ہو دیئے وہ مخلوق دی خدمت کریں بیٹھے وہ بے کہیں دے اپنے پرواز نہیں کریں دے گھاٹا منافع جو پیا ہو پیا مخلوق دی خلقت دی خیر بیٹھے مانگ دیں یا اللہ حضور دی امت دی خیر فرما یا اللہ این دی خیر فرما فلانے دی خیر فرما اللہ اکبر حضرات محترم سادہ تا بغیر نبی دے گزارا بالکل نہیں تھی سکتا سادہ عقیدہ ہے بولو تو صحیح نہ سادہ عقیدہ ہے نبی دے بغیر تھیمنا کہیں دا بھی کہیں دا تھیمنے توارا تھیوے تھی نبی دے بغیر قبر نبی آمنے لحد میں جو مشکل کشا آ گیا تو مرنے کا مجھ کو مزہ آ گیا سرحانے جو کرسی پہ دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا فرشتوں نے آ کر مجھ سے کہا مبارک ہو تجھے اے بندہ خدا تو بچنے کے قابل تو ہرگز نہ تھا تجھے بچایا ہے نبی مصطفیٰ سادہ تاکید ہے نبی دے بغیر تو آدھا بھی کہندہ تھی انہاں کنی محمد کا در چھوڑ کر جانے والو یہیں لوٹ کر تم کو آنا پڑے گا اگر چاہتے ہو خدا تک رسائی نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا محمد کے در کو صنم کہنے والو نہ کیوں تم پہ نازل ہو قہر الہی یہ سن لو کہ تکمیل سجدہ کی خاطر اسی در پہ سر کو جھکانا پڑے گا قسم ہے رسول خدا کی کہ صبح سعادت قریب آ رہی ہے کہ سب نجدیوں کو میرے ساتھ مل کر رسالت کا نعرہ لگا نبی دے بغیر چارہ ایسا ایمیں بدے حضور دے محفلہ نہیں بڑھیں دے تمہ ہے بندہ اٹھی کھڑے متى ساعة تو یا رسول اللہ حضور قیامت کرنا آصیف ما عادت طلحہ قیامت دا پوچھا والا قیامت کی تیاری کیا کی کھڑی چوپ کر دے بہ گئے تھوڑی دیر وال اٹھے سوال ہو حضور والو فرمایا تم تیاری کیا کی تھی یہ تریجی دفعہ نبی فرمایا کیا تیاری آدھے حبو کا یا رسول اللہ اگر پوچھ دے قیامت دا سمل اتواری محبت بڑھائی کھڑا صحابی بلا بے نماز ہا آکھیا نمازاں پڑھنا توارے پیچھو پڑھنا زکاة لینا حج کیتے توارے شریعت دے مطابق کام کرنا سب کچھ بڑا ہی کھڑا نہیں نمازاں پڑھ دا مگر بھروسہ نہ ہاں مان کوئی نہ ہے زکاة دیندا ہا حج پڑھے آس مان اگر مان ہے تا محبت ہے تے حضور پاک فرمایا واتے کو ایہا شاہ جنت گھنے سی یہ اہل سنت کرنے ای ہوتا ہے عشق تے ہے محبت ہے اور محبت یہ جی چاہے اے نہ ذات پات دے دے نہ قد کاٹ دے دے نہ رنگ بو دے دے اے نہیں دے دا اے کون ہے عشق نہ آلہ دے دے نہ ادنا دے دے عشق نہ سفید دے دے نہ سیاہ دے دے عشق نہ گدا دے دے نہ شاہ دے دے لوگو عشق گر مستی میں چاوجے نہ مینا دے دے نہ کربلا یہ عشق تہا کہ کائنات کو روائی کھڑے یا محبت ہے وحاملها الانسان فابین ان يحملنها واشفقنا منها زمین دا کلیجہ ڈل گیا آسمان دا زیرہ حل گیا اسا نہیں چاہ سکتے انسان آدھے سر جھل گیا دے نہیں تا دے
وحاملہ انہو کان ظلوما جہولا فرما انسان ایڈا ہی نادان ہے انجام کنے دا ہوا کہ کوئی دا نہیں دیون چاہنی ادادہ تیدا ہے نا دیون چاہنی بات دے مرسان دے بھامے چیزاں بولو نہیں دیکھنا والے عاشق ہوندے اس واسطے نبی دی محبت ہوئے نبی دا عشق ہوئے اے نہیں تھی سکتا ہوئے نبی دا غلام تے نماز چکاوے اچھا توارے پاس چوکھے نماز آئیں 24 گھنٹے ویچ اساڑے پاس ایک نماز سویر آئی میں ایک باب ایک نے پوچھا بابا نماز چوکھے پڑھ دی وہاں کہ مولوی صاحب پورنی میں مرے دا اے سویر دی نماز کریں چھوڑی کہیں نہیں اگو دے میں ایمان نہیں گلے نا پتہ ہے سویر والی کیوں پڑھ دیں وہ ہی واسطے پڑھ دیں جو سویرے پڑھ دیں وہ دکاندار ٹھیک چلتی ہے موہت ملتا ہے جڑے پاس وہ پیسے ملتے ہیں وہی تم میں دکھاتے ہیں بولو تو بھائی لالچ دکھاتے ہیں بے تمہ بے لالچ بے غرض کتھو آوے رابعہ بصری ایک ہاتھ اگ گئی بے ہاتھ پانی آ کیا کرے تھے وہاں کہ جہنم کو بسما دے سا جنت کو جلا دے سا کیوں وہاں کہ انہا ایک خوف ہو سی نہ تمہ ہو سی کو سجدے کرے سو بلا تمہ کرے سو بغیر غرض تے کرے سو جڑا عبادت ایجھی ہوئے والا اون دے بعد حضور فرمایا میرا دل رہا دے میں اذان دی واں مصلی دے کہیں بے کو کھڑاواں جڑا جماعت وچ حاضر نہیں تھیا جماعت سستی کیتی ہے اون دے گھر کو میں بھالا دے بے نمازا تیرے گھر کو نبی بھا لئی بلدیاں بھائیں تے نبی وسماؤں جے کو نبی بھا لوے وسمیسی کون تماشا تو دیکھو کہ خلق خدا کو بنائے خدا اور بسائے محمد تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد دساؤتے صحیح جیڑ کو خود نبی جندے گھر کو بھا لگی کڑیے تے کو خبر کوئی نہیں لکھاں کما دے آنی ٹکے دی برکت کہنی یہ بھائے نو ساستا جھیڑا ہے روز کور کورے یہ بھائے ماں دھی آپا دے راضی کہنی یہ بھائے اے بھا نبی دی لگی کھڑی ہے وسمڑے چ کہنی آونی جے تے نک دے مسا زمین دے گساونا کہنی بھا وسمڑے چ آونا کہنی حضور غوث پاک بیٹھے ہیں دے کتا سامنے لنگے آپ کو روکے ولی دی کرامت حق کتا روک گئے پر میں نے کتا ایڈے ساں سردیاں دیا داتی ہیں تے کو رات دا پالا نہیں لگ دا تیری جان کہنے کیسے روت ہے لگ دے دے بعد تو سارے رات ٹاؤں ٹاؤں کرے نہیں بھونک دے بدا تے دوجھی ایک گالی جیرے سویرے تھی وے ازان تھی وے دوائیں دے ایک پاسے سام پونی تیرے سمر دا انداز ہی ہوندے کہ اپنے دوہیں اگو نلے اپنے اکھاں دے رہے ہیں تے وہ این انداز کیوں سم دی وہاں کسی میں کو مالک تھوڑا جہاں روٹی سٹیں دے کہیں میرے کھیر لسی دی تھوڑی اپنا گھٹی سٹ دے دے تے میں کو ہی واسطے جو میں سامنے سا میرا مال دا پہرا دے سی میں رات دا سمدہ نعمتاں مالک دا نقصان تھی وجہ نا دنیا والے کہتے ہیں ہاتھ نمک حرام کھاندہ رہ گئے تے ستا رہ گئے اوکوں گوشت تو کھاوے ہڈیاں او کھاوے جی مکھن تو کھاوے لسی ہو پیوے جرا او جناب اعلیٰ او بالک دا اتنا درد دے جو مطا میں کو اسمان والے دنیا والے نمک حرام آکھیں تو 5 ٹائم رب دی برکت سجدہ نہیں تا مطا کو اسمان والا آکھیں رب جا نظمتا کھانی نماز نہیں بھی پڑھ دا اچھا تے والا سویرے اپنے اکھیں جو تے اپنے اگڑوہیں نلے رکھتے ہاتھ رکھتے اے سمدے این اندازے کیوں سمدے وہاں کسی سویر دا ٹائم تھی دے چوری شوری دا خطرہ ختم تھی دے ہر کوئی اپنا پر آیا جاگ پوندے تو سندہ خیر سوتے بیٹھے ہوئے اپنے پر آیا جاگ پوندے تے اس واسطے بعد چوری شوری دا خطرہ کہنی ہوندہ میں والوان ایک پاسے سامنے نا ہم تو کتا پلید میں اپنے اکھیں لکا بونے مطلب سویرے سرے بے نماز میرے متھے نہ لگے ہوندی نحوسات میرے ہوتے نہ چاڑ کتائی بے نماز دی نحوسات کو نو بچ دے جیرے گھر 20 سال تو نماز کرنی ہوں دا کیا حال ہے اچھا محفل سونی ہوں دیئے یہ تھا ایہو جی مشایخ ہیں جی آبا ہیں اللہ والے علماء آبا ہیں میں جی خادم علماء دے بیچ آبا ہے شیطان بار ہوا دے وہ آدھا ودے میں کو مولی آپ پھونڈنا جیرہ 15 مرلے این پھونڈیا بیٹھی 5 مرلے این پھونڈیا بیٹھی میں کہو کیا ہے کہ میری جماعت ہی ہے میں کہ تیری جماعت کی تو آگئی آدھا ودے تو ازان دے چاہ تیرے مسیحتے کھڑے سے میرے بارو سڑک دے میں کر سے یہ ہون ازان مل سی
پتہ لگ سی ساری جماعت چوکی ہے بولو تو صحیح میں آج جڑی بیٹھا مطلب میرے ہی میں سیل ہی نال رسے دا واللہ تا دیتے ہیں پر اے میرا اے مطلب واللے یہ بے وضو رال میں خدا دے وضو ضرور کرائے بولو تو صحیح اللہ کریم میری حاضری قبول تے منظور فرماوے ماشاءاللہ ایک گھنٹہ تے 10 منٹ تقریر تھی گئی ہے اللہ کریم میری حاضری قبول فرماوے جی میں آپ ہوں گو انتظام ہوئے سنبھالو سامعین محترم عرس مبارک دی آخری نشست اختتام دی طرف جا رہی ہے اس موقع تے میں تواڈا بہت زیادہ شکر گزار ہاں کہ تساں قیمتی وقت کٹ کے تشریف لیا ہے کل سنی ونجو وقت وضو کریں دے ہیں حضور پیر صاحب تشریف لیا ہے اکثر احباب جان دن کہ رمضان المبارک تو پہلے 17 جنوری اور 17 فروری دے درمیان پیر صاحب دا سالانہ روحانی تبلیغی دورہ ہے اور اس دوران پورا مہینہ پروگرام منعقد ہوندے رہے اگے دی صورت حال ہوندی آئی بجوئیں او پروگرام مقدیان نالی عرس مبارک ہو ویندائی این دفعہ رمضان المبارک دی آمد دی وجہ توے وچالے گیپ آ گیا ہون عرس مبارک دے اختتام پذیرے میں اس موقع تے او احباب جنہ پورا مہینہ محفلان دا انتظام کیتا ہے انہوں مبارک بعد بھی خراج تحسین بھی تے انہوں دا شکریہ بھی ادا کریں دوسرا عرس مبارک دے انتظامات سنبھالنے اسدی ایجوکیشن کمیٹی دے ممبران میرے سیکورٹی والے دوست اور لنگر پکاون والے دوست ہر لحاظ نال میرے اس علاقے دے وسیب والے سب ہمتن مل کے تے سارے دست بازو بن کے تے اس سونی محفل نو کامیاب کرن دی کوشش کیتی ہے اس موقع تے اگر میں انہاں دا شکریہ ادا نہ کراں تے ایک چنگی گل نہ ہو سی تو اس حوالے نال بھی میں سیکورٹی والےاں دا میں خدمت گزار لوگاں دا لانگریاں دا ساریاں دا شکر گزار ہاں اور سب تو بڑھ کے مفتی صاحب دا 2 دن عرس رہی ہے اور ایڈی سونی تقریر اور ساڑھے مزاج دے مطابق سمجھا کے گل کرنی یہ انہاں ہی خاصہ ہے لیکن ساڑھی ایک خاص بات ہے جڑی مفتی صاحب نو پتہ نہ اساں گلاں سننے ہیں چپ کر کے سکون نال تاکہ سانو سمجھ چنگی آوے اس تو نہیں بولے یہ محسوس نہ کرے سن اے میں سارے دی طرفوں ہاں جی یہ ہر دفعہ یہ ساڑھا ایک اتو دا مزاج ہے تے سب تو ڈھیر شکریہ حضور قبلہ صاحب زادہ صاحب دا ہے کہ جنہاں دے جد امجد پیر محمد اسد خان رحمت اللہ علیہ اور والد محترم پیر محمد امجد خان رحمت اللہ علیہ انہاں دی یاد چ سونا 41واں عرس منعقد کیتا گیا آپ تمام احباب دا شکریہ اس سونے کیمرے والے دا بھی شکریہ انہیں ویڈیوز بنائیں جس دوست نو چاہیے ہوون اے الاسد.tv یوٹیوب تے چینل ہے اس دے ہفتے دے اندر وہ بھی اپلوڈ ہو وسن تے باقی حسن ساؤنڈ والے انہاں سونی آواز تواڈے تک پہنچائی ایک اور بڑی خوب بات کہ عوام عموماً آدمیاں واسطے تا محفل اکثر منعقد ہوندی ہیں تواڈی یہ محفل LCD دے ذریعے تاراں دے ذریعے گھر دے اندر عورتاں نے بھی یہ سونے واز نو سماعت کیتا اور وہ لائیو انہاں ویکھیا بھی صحیح تو ایک سونا انتظام ہے اس سونے انتظام تے اللہ دا بھی لکھ لکھ شکر ہے اور جڑا اپنے دوستاں دا شکریہ ادا نہ کرے یہ بھی اچھی گل کہنے میں تساں ساریاں دا شکر گزار ہاں سون اذان دینے ہیں صفحہ بنا لویا ہے سلام بھی پڑھتے ہیں لنگر دا بڑا خوبصورت لنگر تیار ہے جڑا پہلے گل لنگر دی ہوئی ہے تو وہ تواڈی خدمت پیش کر ساں تاں تساں تشریف لے ونجی مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام